الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، بھائیوں، دوست اور دوستی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی اچھا سا دوست مل جائے جس سے وہ اپنی راز کی باتیں کہہ سکے، اپنے دکھ درد اس سے بیان کرے، یا اپنی خوشیاں اس کے سامنے بیان کرے، یا اپنی زندگی کے حالات شیب و فراز اس سے کہے۔ تو عدل شریعت اللہ تبارک و تعالی انسان کا سب سے بڑا دوست ہے، اور جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا، اس کو دیکھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اور اس سے زیادہ مخلص دوست انسان کا کوئی اور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہی اچھا دوست ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان کے 3 دوست ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک مال ہے، ایک عیال ہے، اور تیسرا دوست اس کے اعمال ہیں۔ مال اسے کہتا ہے کہ بھائی میرا تمہارا ساتھ اس دنیا تک ہے، جب تمہاری روح نکل جائے گی، جب تم اس دنیا سے جانے لگو گے تو میرا تمہارا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے بڑی محبت کی، مجھے کمایا، مجھے حاصل کیا، اس میں اپنی تمام قوتیں صرف کر دیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے اور مجھے گن گن کر رکھا کرتے تھے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے تھے، مگر میرا تمہارا ساتھ اس دنیا تک ہے۔ جب تم مر جاؤ گے تو میں یہیں رہ جاؤں گا، آگے تم جانو، تمہارے حالات جانے۔ ابھی تمہاری سانس نکل رہی ہوگی، ابھی تم پر نلا کا عالم طاری ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارے رشتہ دار، تمہارے وارث مجھے پانے کے لیے، مجھے آپس میں تقسیم کرنے کے لیے جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ تم دیکھ رہے ہوگے کہ وہ پیسہ جس کو میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اب یہ میرے وارث جو ہیں اسے لینے کے لیے آپس میں کیسے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مجھے پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جھگڑا کر رہے ہیں۔ دوسرا دوست اس کے عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں۔ وہ انسان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تمہارا ساتھ قبر تک ہے، جب تم مر جاؤ گے ہم تمہیں نہلائیں گے، کفن پہنائیں گے، تمہارا جنازہ لے کر جائیں گے، تمہارا جنازہ پڑھیں گے، قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے، بس ہمارا یہی کام ہے، اس کے بعد ہمارا تمہارا ساتھ ختم ہے، آگے تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جاتا ہے، ہمارے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی دوسرا دوست یہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے ٹھیک ہے ہماری بڑی خدمت کی ہے، اولاد اسے بزبان حال یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے ہماری بڑی خدمت کی، ہمیں کمایا، ہمیں جو ہے اپنی کمائی سے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، ہمارے مستقبل کو تابناک بنایا، ہماری شادی کی، ہمیں سب کام دیا، ہمارے زندگی میں سہارا دیا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہمارا تمہارا ساتھ صرف قبر تک ہے۔ اور تیسرا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تمہارا ساتھ تو ہمیشہ کا ہے۔ جو پہلے تمہارے 2 دوست ہیں وہ تمہارا ساتھ چھوڑ گئے، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں،
اس کا دوست یہ کہتا ہے کہ میرا تمہارا ساتھ تو ہمیشگی کا ہے، قبر میں حشر میں میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو قبر میں روشنی ہو جاتی ہے، اس نے اگر کوئی عبادت کی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یہ تمام اعمال اس کی قبر کو منور کر دیتے ہیں۔ قرآن جس سے اگر اس نے قرآن سے محبت کی ہے تو قرآن قبر میں نورانی شکل کے ساتھ آ جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو بھائی گھبرانا نہیں، تمہارے باقی سب دوست ساتھ چھوڑ گئے مگر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں مجھ سے محبت تھی، تم میری تلاوت کیا کرتے تھے، آج میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی قسم کا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پہلے 3 دوستوں کا حال ہے۔ اب جب وہ قبر میں چلا گیا تو قبر میں جانے کے بعد ہر انسان سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں۔ اب وہ حدیث مردہ اپنے دفن کر کے جانے والوں کی قدموں کی چاپ کو سنتا ہے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد جا رہے ہیں۔ بقول شاعر، دفن کر کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو، دبا کر قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں یہ کیا ہو گیا زمانے کو۔ تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، اس میں ایک زندگی برزخی زندگی آ جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں جی بھائی یہ بتاؤ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ پہلا سوال یہ کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، تیسرا سوال تمہارے نبی کون ہے، من نبیوں کا۔ اور یہ اسلامی تعلیمات جو آدمی مسلمان ہے اس نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا ہے، تو فوراً یہ کہتا ہے کہ من ربوں کا، کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ پھر اسے پوچھتے ہیں کہ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر اسے ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جاتی ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، یہ کون ہے؟ تو فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ میرے نبی ہیں، میرے پیغمبر ہیں۔ اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ، تمہیں کسی بھی بات کی فکر نہیں ہے، آرام سے سو جاؤ، اب تمہیں کسی بات کو نہ غم ہے نہ فکر ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے تو وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں فرشتے کہ من رب، اپنا رب کون ہے؟ کہتا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تیرا ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے لا ادری۔ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ لا ادری، لا ادری، مجھے کسی بھی بات کا پتہ نہیں ہے کہ میرا رب کون ہے اور میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، مجھے کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اور جو پہلے مسلمان سے صحیح جوابات دیے ہیں، اس کے صحیح جوابات کے بعد فرشتے اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھاتے ہیں اس مسلمان کو جس کے جوابات صحیح ہیں۔
اسے کہتے ہیں دیکھو بھائی اگر تمہارے جوابات غلط ہوتے تو تمہارا مقام یہ ہوتا، اور چونکہ تم نے اپنے سب سوالات صحیح دیے ہیں، تم نے اپنے پرچہ امتحان کو صحیح طریقہ سے حل کر دیا ہے، اب تمہارا جو ہے مقام ٹھکانا جنت ہے، جنت کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور جنت کے وہ جو ہے اسے نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ اور جس نے جوابات صحیح نہیں دیے اسے فرشتے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھاتے ہیں، حسرت کے لیے، افسوس کے لیے، کہ دیکھو اگر تمہارے جوابات صحیح ہوتے تو تمہارا مقام یہ ہوتا، اور چونکہ تم نے جوابات صحیح نہیں دیے لہذا اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، آپ نے شاہ فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنے کا قبر یہ ہے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں ہاں بھی ٹھیک ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی دیکھا جائے گا، جب روز حشر قائم ہوگا دیکھی جائے گی، جو حالات ہوں گے، ہم یارہ دوزخ، ہم یارہ بہشت۔ اور اسلامی تعلیمات یہ بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مطابق مردہ کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر میں۔ فرعون کے بارے میں یہ آیات کریمہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ فرعون کو آل فرعون ان کی صبح و شام جہنم ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے قبر میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ شاہ فرمائیں گے ان کو دوزخ کے عذاب میں داخل کرو۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات ہر مردہ کو، ہر انسان کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی ارواح جو ہیں وہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت کی سیر کرتی ہیں، اور جو کفار کی روحیں ہیں وہ سیاہ پرندوں کی شکل میں جہنم میں جاتی ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد ہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے ہاں جب حشر قائم ہوگا دیکھی جائے گی، جب کوئی اور جہنم ہوگی جنت دیکھی جائے گی، حساب کتاب کو دیکھا جائے گا، یہ کام مرنے کے فوراً بعد قبر میں شروع ہو جاتا ہے۔ مرنے کی دیر ہے بس۔ قبر میں عذاب، قبر جو ہے یہ فرمایا کہ یہ بھی برحق ہے، یا تو قبر میں عذاب ہے یا پھر قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ بہرحال ہر انسان کے 3 دوست ہیں، وہ سوچ لے کہ کون سا دوست جو ہے وہ میرا بہتر ہے، میرا ساتھ دے گا، وہ دوست اس کے اچھے اعمال ہیں۔ باقی دوست عارضی ہیں، مگر جو اچھے اعمال ہیں وہ اس کا سب سے بہترین دوست ہے۔ قرآن سب سے بہترین دوست ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے رابطہ رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کی سب مشکلات حل کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے مانگا جائے، مدد طلب کی جائے، اللہ تعالیٰ اپنے اچھی جو ہے آخرت کی اچھے انجام کی دعا کی جائے کہ بارہ تعالیٰ میرا آخری انجام اچھا ہو جائے، تو میرا جو ہے ٹھکانہ اچھا ہو جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے وسیع امید ہے، وسیع رحمت سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر انسان کو جو ہے بخشش سرفراز فرمائیں گے، اس کے درجات بلند فرمائیں گے، اس کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی بہت زیادہ قیمت لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے۔ اور قبر میں ساتھی اللہ کا قرآن ہے۔ جس شخص کو قرآن سے محبت ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن فوراً قبر میں آ کر اس کا تسلی دیتا ہے کہ بھائی گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تبارک کا دعا مجھے اور آپ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا البلاغ المبین۔